السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز والفرقان الحمید لست علیہم بمسیطر وقال فی موضع آخر لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، بزرگان دین، یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی معتبر اور بہت ہی مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکات بھی نازل فرمائے ہیں اور اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے. 4 مہینے ایسے تھے کہ 4 مہینوں کے اندر چاہے کافر مکہ ہو چاہے مسلمان ہو، نہ تو اس مہینے میں لڑائی کرتے تھے. عرب کا کیا دستور تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے لوگوں کو مار پیٹ کرنے لگ جاتے تھے. اگر کسی کی بکری کسی کے کھیت میں گئی تو کیوں کھائی بکری نے، وہ سامان کیوں کھایا، اس بات پہ بکری والوں کو قتل کر دیتے تھے اور قتل کر کے اس کے منڈی کے اندر سر کے اندر اس کا جو ہے شراب پیتے تھے. دودھ کو خالی کر کے اس کے صرف مائنڈ سے شراب پیا جاتا ہے. گلاس یعنی کہ جگ کا پریوگ اس مائنڈ کو دماغ کو کرتے تھے. لیکن یہ جو محرم کا مہینہ آتا تھا، 4 مہینے ایسے تھے کہ اس مہینے کے اندر نہ تو بڑی سے بڑی لڑائی ہوتی تھی، اس مہینے کے اندر کرتے ہی نہیں تھے، بالکل حرام سمجھتے تھے. اس مہینے کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو غلط سمجھتے تھے. اس مہینے کے اندر نہ تو کسی سے بدلہ لیتے تھے، اس مہینے کے اندر نہ تو کسی طریقے کے کسی سے بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں، نارملی ایک دم رکھتے تھے. بڑے سے بڑے لڑائی جو ہے اس مہینے کی بات کرتے تھے. تو محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھے کہ کچھ یہودی حضرات جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے. توجہ سے سنیے گا کہ مکہ سے ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھے کہ یہودی حضرات روزہ رکھتے تھے. اس وقت اللہ کے رسول روزہ نہیں رکھتے تھے. توجہ، اس وقت اللہ کے رسول روزہ نہیں رکھتے تھے. نہ تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، نہ تو رمضان کا بھی روزہ تھا، نہ تو رمضان کا روزہ تھا، نہ تو محرم کا روزہ تھا. تو اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں دیکھا کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ کیوں کر روزہ رکھ رہے ہو، کیا بات ہے روزہ رکھ رہے ہو؟ تو مدینہ والوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اس دن اللہ رب العزت نے نجات دی. فرعون کے بنی اسرائیل کو یہ تاریخ کو 10ویں تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن، عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو. عاشورہ کا مطلب، عشر کا مطلب 10، جس طریقے سے 10 کا میننگ ہوتا ہے 10، عربی میں عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10واں. عاشر سے عاشورہ بنا. تو 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے تھے. جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں تو مجھے بھی روزہ رکھنا چاہیے. تو اللہ کے رسول 10 تاریخ کو روزہ رکھنا شروع کر دیے، 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع کر دیے. اور یہ سلسلہ اپنی امتوں میں جاری کیے. اللہ کے رسول نے کہا، اپنی امتوں سے کہا کہ دیکھو یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی روزہ رکھو. میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے یہاں پر اس وقت جو ہے محرم کی جو ٹھیک 10 تاریخ ہے وہ منگل کو ہے. آپ کو منگل کو روزہ رکھنا چاہیے. اب ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ رکھتے تھے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. لیکن مرنے سے، وفات سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہودی حضرات 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کے مخالف میں ایک دن اور روزہ رکھیں گے. اللہ کے رسول صرف ایک دن روزہ رکھے، 10ویں تاریخ کو، 10ویں محرم کو روزہ رکھے. اور آپ کا 10ویں محرم منگل کو پڑتا ہے، یہ منگل کو 10ویں محرم پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں مزید زندہ رہوں، اگر میں نیکسٹ ایئر سے، میں اگر زندہ رہوں نیکسٹ ایئر کو،
انشاءاللہ میں ایک دن اور روزہ رکھوں گا. وہ ایک دن کیا؟ چاہے تو 10 محرم سے ایک دن پہلے ایک دن اور ملا لیجئے یعنی 9 محرم کو، چاہے تو 10 محرم کے بعد ایک دن اور ملا دیجئے یعنی 11 محرم. آپ چاہے تو 9 اور 10 کو روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو 10 یا 11 کو روزہ رکھ سکتے ہیں. چاہے آپ ایک دن 10 سے ایک دن پہلے ملا لیں، چاہے آپ 10 کے ایک دن بعد ملا لیں، یعنی کہ 2 دن ہم روزہ رکھیں گے. کیوں؟ ایک دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ہم روزہ رکھیں گے، اور دوسرے دن جو ہم روزہ رکھیں گے یہودیوں کے مخالفت میں ہم روزہ رکھیں گے. بات سمجھ میں چلے، ایک دن ہم یہودیوں کے مخالفت میں روزہ رکھیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عبادات کے اندر بھی غیروں کا شیوا اختیار کرنے کے لیے نہیں کہا. یہودی یہ جو غیر کتابی تو ضرور ہے، لیکن اس وقت وہ غیروں کے فہرست میں آ گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے. حالانکہ عبادات کے اندر مخالفت ضروری نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. جب پتہ یہ چلا کہ عبادات کے اندر اللہ کے رسول دوسروں کی مخالفت کرتے ہیں، جو بھرپور کے مسلمان دوسروں کے شیوا اختیار کرتے ہیں، سوچئے اس کا کیا ہوگا. ہاتھ میں جس طریقے سے دھاگا نن مسلم لگاتے ہیں ہم بھی لگاتے ہیں، بال جس طریقے سے نن مسلم رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں. ہولی اس کا تہوار ہوتا ہے، فیسٹیول ہوتا ہے، وہ بھی شریک ہوتا ہے. اس کا تہوار ہے تو اس کو تو شریک ہونا ہی ہے، ہم بھی اس کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں. گنیش بھگوان کا جو گنپتی پپا کا جو ہے تہوار ہوتا ہے ہم بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، وہ بھی شریک ہوتا ہے. اس کے علاوہ چھٹ جو پوجا ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ شریک ہوتا ہے، ہم بھی شریک ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول عبادات کے اندر ہم کو کہا کہ آپ جو ہے مخالفت کرو عبادات کے اندر. وہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو ہم اس کی مخالفت میں ایک دن اور روزہ رکھیں گے. جب عبادات کے اندر مخالفت کرنے کے لیے کہا گیا تو بتائیے کہ جو اس کے خصوصاً تہوار ہیں ہم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہم اس کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم اس کے تہوار کو مناتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں کا شیوا اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں. ہم اپنی ماں بہنوں، ہم اپنی بیٹیوں کو بھی جس طریقے سے غیر چھوٹے چھوٹے قد کے اندر گھومتے ہیں اس طریقے سے ہم بھی اپنے بہنوں، اپنی ماں اور اپنے جو ہے بچوں کو اس کا شیوا اختیار کرواتے ہیں. اس کی لڑکیاں جس طریقے سے زلفیں جھٹکا کر چلتی ہیں اور نہ جانے کتنے شیاطینوں اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کو دعوت دیتی ہیں اپنے جسم کی نمائش کے لیے، ہم اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو بھی اس طریقے پر لے کر کے چلتے ہیں. حالانکہ عبادات کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مخالفت کرو، اللہ کے رسول صرف 10ویں تاریخ کا عاشورہ جو ہے، عاشورہ عشر جو 10 ڈیز ہوتا ہے، جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے، صرف اس دن روزہ رکھنا تھا، لیکن کہا اس کی مخالفت میں ایک دن اور روزہ رکھیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے. یہودی کی مخالفت میں ہم 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں. چاہے تو آپ 9-10 کو رکھیں، یعنی کہ چاہے سوموار منگل کا روزہ رکھیے، آپ چاہے منگل بدھ کا روزہ رکھیے، لیکن 2 دن کا روزہ رکھیے. اب بتائیے ہم کتنے غیروں کا شیوا اختیار کرتے ہیں. دوسری چیز، اس کے ثواب کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ کمال ابن سیرین کی ایک کتاب ہے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین ایک کتاب ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب محرم کے مہینے شروع ہو تو آپ محرم کے مہینے کے جو سواگت کریں آپ روزہ سے سواگت کریں، ویلکم جو کریں آپ روزہ رکھ کر کے ویلکم کریں. اسلامی مہینوں کا یہ سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت رکھی کہ جو بندہ محرم کے مہینے کا کسی ایک دن کا روزہ رکھے گا
تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ سب سے معتبر بندہ مانا جائے گا۔ یہ تو محرم کے پورے جو 30 دن ہوتے ہیں 3 دنوں میں سے کسی ایک دن کے روزے کے بارے میں کہا، لیکن عاشورہ یہ جو 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس بندے نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک تقرب تو دوسری جانب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک معزز پن وہ دوسری طرف ہو گیا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس دن کو 10ویں محرم کو آپ اپنے اہل و عیال پر خود پر کھانے پینے میں زیادہ بہتر نظم ہونی چاہیے، خرچ زیادہ کرو، اپنے اہل و عیال پر خود پر خرچ زیادہ کرو۔ اس دن کھانے پینے میں اس دن کا کھانا دوسرے دن کے کھانے سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ الگ کا کیا مطلب؟ اگر دوسرے دن آپ دال کھاتے ہیں تو 10ویں محرم کو ذرا گوشت وغیرہ کا نظم کیجیے۔ اگر دوسرے دن آپ اس سے پہلے کے دن جو ہے کچھ اور ویرائٹی کا آپ نظم کرتے ہیں تو اس دن جو ہے تھوڑا سا میٹھا بھی ہو جانا چاہیے، تھوڑا سے اور بھی قسم کی چیزیں ہو جانی چاہیے، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس دن جو بندہ زیادہ خرچ کرتا ہے وہ حلال طریقے سے، تو اللہ رب العزت اس دن کو دیکھ کر کے پورے سال اس کی روزی کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اس دن جو تھوڑا سے خرچ کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دن کو دیکھ کر کے اس کے پورے ایئر کا جو ہے خرچ میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق کے اندر برکت رکھ دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہوئی کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور ہم روزہ رکھیں گے 2 دن، چاہے 9 محرم کو رکھیں، 10 محرم کو رکھیں، چاہے 10 محرم کو رکھیں یا 11 محرم کو رکھیں، آپ کے حساب سے جہاں پر سوموار منگل کو یا منگل بدھ کو۔ اور دوسری فضیلت کیا ہوئی؟ آپ کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسری فضیلت کیا ہوئی؟ جو اس دن خرچ کرے گا اپنے اہل و عیال پر خود پر بھی تو اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر وسعت کر دے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر بڑھا دے گا۔ یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اچھا میں ایک بات بتا دوں کہ یہ عاشورہ کو جو محرم کا جو مہینہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں موسیٰ کی یاد میں، تو حضرت نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، اور اس کی مخالفت میں 1 دن اور بڑھایا۔ لیکن اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا، اس وقت فرض نہیں ہوا۔ جب اللہ کے رسول سال روزہ رکھے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے عاشورہ کے روزے کو فرض قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اب عاشورہ کا روزہ جو ہے فرض ہو گیا۔ لیکن کچھ سال بعد جب رمضان المبارک کا روزہ نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے عاشورہ کی فرضیت کو بالکل ہٹا دیا، کہا اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہوگا، اب رمضان المبارک کا روزہ رکھو، عاشورہ کا بھی روزہ۔ عاشورہ کے روزہ صرف فرضیت ہٹائی گئی، ثواب کے اندر کمی نہیں ہوئی، کہا صرف فرضیت ہٹا دے رہے ہیں لیکن اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں۔ لیکن آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آج لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول کب فرضیت کی، کب اللہ کے رسول نے کب اس کی جو فضیلت بیان کی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی یہ عاشورہ کی فضیلت کے 70 سال بعد، حضرت حسین کی شہادت جو ہوئی وہ 70 سال بعد ہوئی، حضرت حسین کی شہادت، اور عاشورہ کی فرضیت اور عاشورہ کی فضیلت یہ 70 سال پہلے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، بلکہ یہ کہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو کسی کے ان کی خصوصیت تو یہ ہوئی، ان کو جو بڑھانے کا، ان کے مقام کو اضافہ کرنے، اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام کے اندر بڑھایا اس اعتبار سے کہ عاشوراء کو اللہ رب العزت نے فضیلت نازل کی، اس دن حضرت امام حسین کو اس دن شہادت نصیب ہوئی۔ ہم حضرت امام حسین کے شہادت کی وجہ سے اس دن کو معتبر نہیں سمجھتے، ہم اس دن کو معتبر اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں یہ روزہ رکھا تھا، اور ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی کتاب کے اندر اپنے خطبے میں، وہ آخر میں اپنے خطبے میں کہتے ہیں، اپنی بات، ان کی بہن سامنے، وہ پہلے اپنی بہن سے کہتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے، ان سے کہتے ہیں، ان کی جو بہن حضرت زینب ہے ان سے وہ کہتے ہیں کہ میری پیاری بہنا، جب میں شہادت ہو جاؤں، جب میں شہید ہو جاؤں تو لوگوں سے کہنا کہ وہ میرے شہادت پر ماتم نہ کریں، وہ لوگوں سے کہنا کہ میری شہادت پر ماتم نہ کریں۔ حضرت امام حسین کو شہادت نصیب ہوئی، اور قرآن خود کہتا لا تقول لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، تم نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردوں میں شمار نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے آیت میں کہا کہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو جنت کے اندر جدھر چاہتے ہیں اپنے پنکھ کے ذریعے سے جدھر چاہتے ہیں وہ اڑتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں دیدار کرتے ہیں، جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ جو فضیلت بیان کی گئی آپ اس فضیلت پہ عمل کرو، آپ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ ماتم کرنے کی ریزن کیا؟ یا تو آپ ماتم اس وجہ سے کرتے آپ حضرت حسین کو مردوں میں شمار کرتے، یا ماتم یہ کرتے، اگر یہ شمار کرتے آپ ماتم کرتے ہو تو گویا کہ آپ غلط کر رہے ہو، اور وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، اور تکذیب الآیہ اور تکذیب آیت اللہ، تو یہ کافروں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کی آیت کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یا تو آپ کو ماننا پڑے گا آپ کفر میں شمار ہو رہے ہو، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسین مرے نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی چیز تو ماننی پڑے گی آپ کو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ مظلومانہ طریقے سے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت جو ہے وہ مردوں میں شمار نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مردے نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین کی وجہ سے ہم اس دن کو معتبر نہیں سمجھتے، ہم اس وجہ سے معتبر سمجھتے ہیں کہ اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی چنگل سے آزاد کیا گیا تھا، اور فرعون کو ڈبویا گیا تھا، غرق کیا گیا تھا۔ اور دوسری چیز یہ، جب اللہ کے رسول نے اس روزے کو رکھا تو اللہ رب العزت نے اسے فرضیت میں شمار کیا۔ کچھ سال بعد جب رمضان کے روزے نازل ہوئے تو اس کی فرضیت کو ختم کر کے ثواب کے اندر کچھ کمی نہیں کی، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے کہا میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو لوگ بھی روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو لوگ بھی روزہ رکھو۔ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ فضیلت ہے، آپ اس فضیلت پر عمل کریں۔ اچھا، دوسری چیز، اس دن ایک خاص رسم لوگ بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا؟ کھچڑا پکانا، اسی طریقے سے اور بھی گھروں کے اندر اگربتی کا نظم کرنا، اس دن مردے آتے ہیں، اگربتی کا نظم کرنا، اسی طریقے سے اور بھی تعزیہ بنانا، اسی طریقے سے محرم کو ایک دم شاندار انداز میں لاٹھی مگر شاہ کا کھیلا جاتا کہ نہیں کھیلا جاتا؟ بہت ساری جگہوں میں لاٹھی کھیلے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، ناچ گانے کا نظم کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی کہیں سے شریعت سے، قرآن و حدیث سے اس کی کہیں ثبوت نہیں ملتی۔ اگر آپ کر رہے ہو، اگر آپ ایسا ڈھول بجا رہے ہو،
नाच गाने कर रहे हो और लाठी का प्रयोग कर रहे हो, उसी तरीके से आप खुशी मना रहे हो। गोया कि आपको ये पता ये चला कि जिस तरीके से जालिमों ने, यजीद के भाइयों ने जिस तरीके से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के को कत्ल करके उनके सरों को काट करके और उनके तलवार के नोक पर उनके सरों को रख करके बुलंद किया गया और हुसैन हुसैन का नारा लगाया गया, आप भी उन्हीं लोगों के साथ में हो, आप भी उन लोगों का साथ देते हो जिसने हजरत हुसैन के सर को काट करके तलवार के नोक पर नारा लगाया। अगर आप ऐसा करते हो, पहले आप फैसला कर लो कि आप हजरत हुसैन के चाहने वाले आप हैं या हजरत हुसैन की जो है आप मजम्मत और बुराई बयान करते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से करते हैं, ये जो जितने भी लाठी को ऊपर झंडों में लगा करके बुलंद करते हैं, ये बात याद रखिएगा, इनको कुछ भी, ये ऐसे लफंगे और ऐसे मनचले लड़के होते हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में, जिन्हें शहादत हुसैन के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं होती, उन्हें हिस्ट्री से कुछ भी कनेक्शन नहीं होता। वह ऐसे लोग होते हैं जिससे दिखावे के तौर पे, जो देख देख करके जो सुन्नी मुसलमान है, जो सुन कर से तो मुसलमान होते हैं, उन्हें ऐसे लोगों को तारीख तो पता है नहीं, वो किसका साथ दे रहे हैं, यजीद का साथ वो दे रहे हैं या हजरत हुसैन का साथ दे रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। यजीदियों ने, ये तो यजीदियों का ढंग था, यजीदियों का तरीका था कि हजरत हुसैन को शहादत किया, हजरत हुसैन को शहीद करके उनके गले को काट करके उनके सर को, उनके दिमाग को घोड़ों से पहले रौंदा गया, उनके नाक के अंदर वो तलवार का नोक घुसाया गया, उनकी आंखों को निकाला गया और उनके आंखों के अंदर वो दूध को निकाल करके उनके चेहरे के, उनके गले में जो है तलवार को घुसाया गया और उसके बाद बुलंद करके हुसैन हुसैन का नारा लगाया, उसके सरों पर शराब को रख करके पिया और आज हम उसी का साथ दे रहे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम किस दीन को लेकर क्या, तुम किस तरीके को मना रहे हो, ये मुझे खुद नहीं पता। वो इस तरीके से कि अल्लाह के रसूल ने कहा फलैस मिन्ना मन ज़रबा खुदूदा, वो शख्स हम में से नहीं है जो मातम इस तरीके से करता, जो मातम करता अपने गालों को अपने चिप पे मार करके, अपने फेस पे चमाटा मार करके, अपने सीने को पीट करके जो मातम करता वो हम में से है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर आप समझते हो कि वो मुर्दा है तो मातम तो इस्लाम के अंदर सिर्फ 3 रोज रखा गया। आप हर साल क्यों, हर साल ये क्या मतलब, हर साल मुहर्रम जैसे ही आता कि हजरत हुसैन क्या मर जाते हैं, हजरत हुसैन 3 दिन पहले ही मरते हैं, जैसे मुहर्रम आया 3 दिन पहले मरते हैं, उसके बाद जिंदा हो गए, ये क्या तरीका? या तो आप अपने अकीदे को दुरुस्त करें और अकीदे को दुरुस्त करके आप सिर्फ इस दिन का क्या करें, इस दिन का रोज़ा रखें, जो 9वें मुहर्रम, 10वें मुहर्रम या 10वें मुहर्रम या 10वें मुहर्रम 11वें मुहर्रम, 2 दिन, 10 मुहर्रम से 1 दिन पहले रोज़ा रख सकते हैं या 10 मुहर्रम के 1 दिन बाद रोज़ा रख सकते हैं, 10 मुहर्रम को शामिल करके। तो आपके यहाँ है सोमवार, मंगल या मंगल बुध को आप 2 दिन रोज़ा रखें। इसकी फजीलत तो आपने सुना ही है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खुराफात से बचने